اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ قمر پڑھیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی، اور جو ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں لاسٹ منزل پہ ہیں۔ لاسٹ منزل سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارے پاس سپارے ہیں نا، 30 سپارے، اس کو ڈیفرنٹ بنا دیا چھوٹے چھوٹے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو منزلوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا، 7 منزلوں میں، ٹھیک ہے، 7 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے تھے۔ تو جو صحابہ تھے ایوری ڈے 1 پارٹ پڑھتے تھے، یعنی کہ 1 منزل پڑھتے تھے۔ اس طرح پورے ویک میں ایک قرآن کو وہ ختم کرتے تھے۔ اب جیسے ہم لوگوں نے 30 سپارے بنا لیے، ایک دن ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو 30 ڈیز میں ہمارا ایک قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو صحابہ ہم سے زیادہ ریڈنگ کرتے تھے۔ تو یہ جو لاسٹ والا ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو لاسٹ پارٹ اب ہم قرآن کا پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ قاف سے اسٹارٹ ہوا ہے، اوکے۔ تو سورہ قاف سے لے کے جو سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس تک جو ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، تو اس میں صرف یہ یاد رکھیں کہ اب باتیں جو ہے نا صرف قیامت کے مطابق آئیں گی۔ آخرت کیا ہے، قیامت کیا ہے، موت کیا ہوتی ہے، موت کے وقت کیا ہوتا ہے، کیسے موت آتی ہے، قیامت میں کیا کیا ہوگا، اسی ٹاپکس پہ آپ کو بار بار ہم اسی کو پڑھتے جائیں گے، اگین اینڈ اگین، اگین اینڈ اگین، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر دل نرم ہو، سافٹ ہوں، اور جو ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ جو بہت بڑا دن آنے والا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قسم سے جو ہے نا چیلنجز کرتے ہیں۔ اللہ زبردستی تو نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ زبردستی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل کو یوز کرنے کہتے ہیں، اپنی عقل کو یوز کرو، تمہارا نالج ہے، دیکھو سائنس کی باتیں بھی اللہ دکھاتے ہیں۔ کتنے پروفٹس کی جو قومیں تھیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں دیکھو، ہسٹری دیکھو، دیکھو کیا ہوا رزلٹ، تم خود اپنے سے اللہ کو پہچانو۔ تو انشاءاللہ آج کی بھی جو سورہ ہے نا، اس میں بھی ٹوٹلی قیامت کے بارے میں اور دوسرے پروفٹس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ تو اب ہر سورے میں یہی ہوگا، تو اس لیے اگین اینڈ اگین وہی باتیں ہم کب تک ایسے کریں گے نا۔ ہمارے اب وقت ہمارا یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نا، باتیں اب وہی ہیں، مگر بات یہ کہ اب ہم کو غور کرنا چاہیے۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قریب آ لگی ہے قیامت، پھٹ گیا ہے چاند۔ دیکھیں شروع کیسے ہو رہی ہے نا، شروع کے ہی اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ قیامت کا ذکر بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قریب آ لگی ہے قیامت اور پھٹ گیا ہے چاند، اوکے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب سورہ نجم ختم کری تھی تو اس کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، کہ میں آیت کو پڑھ دیتی ہوں۔ آ پہنچی ہے آنے والی، یعنی کہ کون؟ قیامت آ پہنچی ہے، نہیں اللہ کے سوا کوئی اس کو کھول کر دکھانے والے، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے؟ تم ہنستے ہو، روتے نہیں، اور مطلب تم کھیل تماشے میں لگے ہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اب اللہ کی بندگی میں جھک جاؤ۔ یہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا سورہ نجم کا۔ تو نجم ہم نے کیا کہا تھا؟ اسٹارز کو کہتے ہیں۔ اب دوسری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، مون، چاند، تو جو قمر ہے نا، قمر کے میننگز ہوتے ہیں مون کے۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک بہت پرومیننٹ سائن ہے نا، جو آپ ایوری ڈے رات میں دیکھتے ہیں، اس سے اسلامک کیلنڈر بھی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کے کہ جس طرح چاند اتنا حقیقت ہے، اب تم کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ایسے ہی ہونے والا ہے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں قریب آ لگی ہے قیامت، پھٹ گیا ہے چاند۔ اے لوگو، رسول اللہ آگے ہیں، اب تم فیصلہ کر لو کہ اب قیامت قریب ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد اب جو کچھ بھی آئے گا قیامت آئے گی، کیونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو قریب آ گئی ہے قیامت، کیونکہ رسول آ گئے، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، تو اب تم فیصلہ کر لو، یعنی کہ جو اہل قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ اب تم فیصلہ کر لو، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اور بہت بڑی نشانی اللہ نے ان کو آسمان پہ دکھائی کہ جو چاند ہے نا وہ 2 پیسز میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کے ایک میریکل تھا۔ اللہ تو سبھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اہل قریش کو، پوری دنیا والوں کو، جیسے ہوتے ہیں نا چاند گرہن ہوتا رہتا ہے، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، چاند گرہن کو انگلش میں یوکلپٹس کہتے ہیں نا، یوکلپس ہوتا رہتا ہے، ہاں جو ہوتا رہتا ہے نا چاند گرہن، سورج گرہن، تو اسی طرح ایک اور بہت بڑی نشانی اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ جو ہے چاند بریک ہوا، مڈل سے 2 پارٹ ہو گئے۔ اب اس وقت تو میڈیا نہیں تھا، کوئی یوٹیوبز نہیں تھے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ورنہ وہ نیوز بھی بہت فیمس ہو جاتی کہ کس نے دیکھا چاند کے 2 پارٹ ہو گئے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چاند پھٹ گیا، قرآن نے گواہی دے دی، کوئی مانے نہ مانے، قرآن نے کہہ دیا کہ چاند کے 2 پارٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے مطابق احادیث بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کب ہوا، کیسے ہوا، 1 ڈے آئے گا، ہو سکتا ہے آگے جنریشن کے جو سائنس ہے وہ اتنی اور مزید ترقی کرے اور مزید ایڈوانس ہو، تو وہ یہ بتا سکے گی کہ چاند کے بیچ میں کریک ہے یا چاند کے بیچ کے 2 حصے ہو چکے ہیں۔ آج آپ کو مجھے نہیں پتا کیونکہ سائنس ابھی تک یہاں نہیں پہنچی ہے، مگر ایک دن آنے والا ہے کہ وہ یہ چیز بتائیں گے ہم کو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے عذاب کی گھڑی جو ہے، جیسے ہم سورہ نجم میں پڑھ چکے ہیں کہ قریب آ لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب عمل کا وقت ہے، عمل جو بھی کرو ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھ تم نے عمل کرنا ہے، رسول کی بات پہ گواہی کو اور مضبوط، جو اہل قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی حجت بھی پوری ہو جائے گی کہ جو تمام اللہ نے جو اتنی بڑی نشانی دکھائی ہے نا، کہ اس سے کہ قرآن میں ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت آ گئی ہے اور چاند جو 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے 2 حصے ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا زمین ہلا دی جائے گی، پہاڑ پاش ہو جائیں گے، یہی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں نا قرآن میں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز کتنی ہی پاورفل ہو، جیسے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ یہاں یہ چاند کو 2 پیسز میں کر کے دکھا رہے ہیں، تمہیں کوئی چیز بھی کتنی ہی سالڈ نظر آئے، کتنی ہی بڑی نظر آئے، یاد رکھو کوئی اپنے زور پہ نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کے انڈر کنٹرول ہے، کوئی خود مختار نہیں ہے، کوئی اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا، جب جو چاہے اللہ کر دے گا۔ اسی طرح زمین کو ہلا دے گا، پہاڑ کو پاش کر دے گا، کائنات کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ تو یہ باتیں ان کو جو ہے نا تمہیں امپریس کرنے کے لیے نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، یہ باتیں امپریس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹرو بات ہے، یہ ہو کے رہا ہے۔ ان کو چاند کے ٹکڑوں کی نشانی دکھا کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی چیزیں کتنی بھی بڑی ہوں، مضبوط ہو، ہر چیز پہ جو ہے نا اللہ کی حکم اور فرما برداری، وہ جب چاہے اس کو توڑ دے، جب چاہے اس کو بنا دے۔ تو قیامت آئے گی، آ کے رہے گی، قریب ہے، اور رسول آ گئے ہیں، قیامت آنے والی ہے، تو لہٰذا اب تم اپنا فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے، جنت کی طرف جانا ہے کہ دوزخ کی طرف جانا ہے۔ اور تم جو ہے تم اتنی بڑی بڑی نشانیاں تم دیکھ رہے ہو، کیا تم کو یہ نظر نہیں آئی؟ کیونکہ اہل قریش نے اس وقت وہ دیکھا تھا، چاند کے 2 پیس جب ہوئے تھے وہ لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ اب آگے کی آیت پہ اس میں اور بھی دیکھیے، اگر ہم قیامت سے اب اپنے، یہ تو ایک قرآن کی وہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قیامت، اگر ہم اس کو اپنی ایزی وے میں ہم دیکھیں کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کب سے، ہم بچپن سے یہ بات سن رہے ہیں، ہمارے امی ابا، ہمارے دادا دادی، ان کی فیملیز، ہم بچپن سے سن رہے ہیں قیامت آ گئی، قیامت قریب آ گئی ہے، لیکن اب تک تو نہیں آئی ہے نا۔
اس کا مقصد یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم قیامت کا گزر چکا ہے. جیسے صبح فجر ہوتی ہے، عصر کا ٹائم ہوتا ہے، تو کتنا قریب ہوتا ہے نا کہ ابھی سن سیٹ ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح جو ہے قیامت کا موسٹ آف دا ٹائم بہت گزر چکا ہے، بہت کلوز ہے. یعنی کہ ہم لوگ عصر اور مغرب کی نماز کے ان بٹوین ہے، سمجھو بالکل قریب ہے کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے، کیونکہ رسول اللہ آ گئے، اب تو قیامت نہیں آنا ہے. تو اس کا بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے. کیوں مطلب ہم جھٹلا نہیں سکتے. دنیا کیوں جھٹلاتی، کیوں اس کو نہیں ماننا چاہتی؟ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں وہ انجوائے کرنا چاہتی. کیونکہ اگر ہم مان لیں گے قیامت آ رہی تو اس کی تیاریاں کرنی پڑے گی، اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑنا پڑے گا جس سے فن ہوتے ہیں، ہے نا. تو موت کا ذکر جو ہے نا انسان کو سیریس بناتا ہے، سیریس ہوتا ہے. اگر ہم موت کو سوچیں گے، موت کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے اندر ایک سیریسنیس آتی ہے اور ہم عمل کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو کتنا اہم ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے نا، آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے. تو واقعہ ہے اس حساب سے ہماری، اگر ہم آپ اور سوچیں، میں سوچوں، تو ہم نے کتنی پریپریشن کر لی اس کی نا. ہماری زندگی میں اس کا کیا امپورٹنٹ ہے. ہم کتنی دفعہ دن میں سوچتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے. ہمیں کسی کو نہیں پتا. جیسے آج میں ادھر بیٹھی ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ شام کو اگر میں دفنا دیے جاؤں، ہمیں نہیں پتا. تو ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں دن میں کہ یار موت آ گئی. موت کا مطلب ہے کہ قیامت آ گئی. تو ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہے، ہم زندگی میں اس کو کتنا پریورٹی دیتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو، جیسے پتہ چل جائے کچھ عرصے کے بعد فلاں جگہ پہ جیسے کچھ ایک بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، وہاں آگ لگ گئی ہے، تو کتنی جلدی گھروں کو خالی کر دیتے ہیں. کوئی سنک ہو جائے تو وہاں سے خالی کر دیتے ہیں. اور جب کہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ فائر وہاں تک آ کے رک گئی، لیکن اس کی پریپریشن میں کتنا سارا جگہ خالی کر دیتے ہیں. ٹورنیڈو آ رہا ہے، کتنے سارے جگہوں کو خالی کر دیتے ہیں، گھروں کو. مگر سم ٹائم کیا ہوتا ہے، وہ اپنا سائٹ چینج کر کے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. بات جھوٹی ہو جاتی ہے. جو انفارمیشن ہوتی ہے، ان کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. مگر یہ جو بات ہے نا، جو قیامت ہے، یہ دن کی جو خبر دی جا رہی ہے، یہ 100% ٹرو ہے. یہ ہو کر رہنا ہے. تو جب اتنا ریئل بات ہے تو ہماری کیا پلاننگ ہے. لوگ اپنے ریٹائرمنٹ کی کتنی فکر کرتے ہیں، کتنے سارے کام کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فیصلہ کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قریب آ لگی ہے قیامت، بہت سون ہے، تو اس کی فکر کرو. اب آیت نمبر 2، اور اگر دیکھیں وہ نشانی منہ موڑے اور کہے جادوگر ہے گزرنے والا. اب جو ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کیجئے، یہ لوگوں کو تو بس باتیں بتانے آتی ہیں، قدم قدم پہ نشانیاں موجود ہیں. اب جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ان کو نظر آئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے. اور اس وجہ سے یہ بڑی سے بڑی نشانی کو بھی دیکھ کے کیا کرتے ہیں، جادو ہے، نظر بندی کر دی. تو اسی طرح جب انہوں نے چاند کے 2 پیسز میں ان کو دیکھا، اتنی بڑی نشانی دکھائی، تو انہوں نے کہہ دیا اتنا بڑا جادو ہے یہ، اتنا بڑا جادو ہے یہ کہ دیکھو اس کا آسمانوں پہ بھی زور چلتا ہے، دنیا پہ لوگوں پہ تو اثر ہو ہی رہا ہے. ایسا جادو صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ جو ہے آسمان پہ بھی اس کا اثر چلا گیا. لوگوں نے کہا بھائی تمہیں اثر ہوا نا. دیکھو جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو تمہارے اوپر اثر ہوا ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا. جب جو آؤٹ آف سٹی تھے، آؤٹ آف کنٹری دوسرے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا. تو یہ سب باتیں جو ہے نا ان کی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ان کو ماننا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے بات یہ ہے کہ ان کو ماننا نہیں ہے. آگے نمبر 3 ہے، اور جھٹلایا انہوں نے اور پیروی کی اپنے خواہشوں کی، ہر کام ٹھہرا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی، اپنے ڈیزائرز کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. خواہشات آخرت دونوں ایک ہی ہم کو چوز کرنا ہے نا. یا تو ہم اپنے ڈیزائرز کو چوز کر لیں یا ہم آخرت کو کر لیں. کیونکہ جب آخرت کو ہم چوز کرتے ہیں تو ہم کو دنیا لمیٹڈ طور پہ گزارنی پڑتی ہے. ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ اللہ کو پسند ہے، نہیں ہے، پھر ہم کو وہ اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے. اگر جب ہم اس چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں تو پھر یقیناً وہ ہمارے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں، لذت کی چیزیں ہوتی ہیں،
تو ہم کو دو میں سے کوئی ایک چوائس کرنا ہے، یا تو ہم اپنی خواہشات کو چوائس کر لیں یا آخرت اللہ کی بات مان لیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی خواہش ان کو یہ ہوتی ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا، اس کا رزلٹ کبھی بھی نہیں نکلے، کیونکہ انہوں نے اچھے کام کیے نہیں ہیں۔ اور جو آخرت کو فوکس کر کے کام کرتا ہے نا، اب آپ خود سوچ لیں، آج کے پورے دن کا اسکیڈول میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے کام اللہ کے مرضی کے ہیں، کتنے کام ہیں جو آپ صرف اپنی خواہش کے لیے کریں گے، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے دل پہ مضبوط کر کے اللہ کی مرضی کا کام کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا دل چاہے گا کہ اللہ میں جلدی سے وہ دن آئے کہ میں نے جو اتنا صبر کیا تھا میں دیکھوں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور پھر کیا ہوئے، عذاب انہوں نے اپنے سے خود ہی اپنے لیے بلا لیا۔ مگر اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت ہے نا، اس میں کہا گیا ہے نا کہ جھٹلایا انہوں نے، پیروی کی اپنے خواہشوں کے، ہر کام ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کہ اگر ان پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، قیامت نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کا ہر کام ایک سسٹم سے چلتا ہے۔ اگر ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول جو ان کو ڈرا رہے ہیں وہ محض ایک باتیں ہیں، جیسے آپ کے بڑے بھی آپ کو ڈراتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر موت نہیں آ رہی ہے، عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے صرف ایسے ہی کہتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے علماء ہمیں بار بار درسوں میں بتاتے ہیں۔ تو اس وقت نہیں آئی تو سزا نہیں، بلکہ وہ وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسا وقت آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی بات نہیں ہے کہ ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے ڈیزائرز کی خواہشات کرتے ہیں، اس لیے ان کو آخرت کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 4، اور البتہ تحقیق آ چکی ہے ان تک خبروں میں سے ایسی کہ اس میں ڈانٹ ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا اگر عذاب ابھی تک نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ اللہ نے چینج کر دیا۔ جس قوم نے بھی اپنے نبی کے پیغام کا انکار کیا اس پہ ضرور عذاب آیا ہے۔ تو وہ اسی طرح اہل قریش، تم جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہو نا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، رسول اللہ آپ تمہارے درمیان موجود ہیں مگر تم پہ عذاب نہیں آ رہا ہے، تو تم یہ مت سمجھو، یہ تم دھوکے میں نہیں رہو، مگر وہ ضرور ثابت ہو کے رہے گا، کیونکہ جو ہسٹری ہے وہ گواہ ہے کہ جس نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا ضرور آ گیا۔ اب جب تم عذاب آ جائے گا، قیامت، موت آ جائے گی، پھر اگر تم مانے تو کیا فائدہ، لہٰذا وقت سے پہلے تم مان جاؤ۔ آیت نمبر 5، حکمت ہے پوری پس نہ فائدہ دیا ڈرانے والوں نے۔ اب یہ کہنے اس میں بہت حکمت کی باتیں ہیں، عقل مندی کی باتیں ہیں۔ حکمت کیا کہتے ہیں؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا، صحیح ڈیسیجن لینا، صحیح بات کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس میں بہت اچھی باتیں، عقل مند ہیں، مگر بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہے، کیونکہ تم اس کو ایکسیپٹ ہی کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو یہاں وہی بات بتائی جا رہی ہے، حکمت ہے پوری عقل کی باتیں پس نہ فائدہ دیا ڈرانے والوں کو، کیوں تم پہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 6، پس منہ موڑا انہوں نے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ تو اب وہی قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ آج یہ دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مگر بہت جلد ایک آواز آنے والی ہے، ایک پکار، ایک الارم بجنے والا ہے کہ جب وہ بجے گا تو ڈر کے مارے جلدی بھاگیں گے، فرما برداری سے ڈرتے ہوئے ایسے بھاگیں گے، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی دن ہے۔ اب آیت نمبر 7 میں بتا رہے ہیں، آنکھیں جھکائے نکل پڑیں گے خبروں سے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ حال ہے کہ ان کو بتاؤ تو یقین نہیں کرنا، لیکن جب وہ دن آ جائے گا، جب پکار آئے گی، سائرن بجے گا، سب اپنی اپنی خبروں سے اٹھ کے نکلیں گے، پھر تو ان کو آگے کچھ ایسے نکلیں گے جیسے بہت ہی عاجزی والے، ایسے نظریں جھکائے ہوئے، ایسے نکلیں گے۔ اتنا آسان دن نہیں ہے جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا، تو ان کا ایسا حال ہوگا، خبروں سے نکل رہے ہیں کہ جیسے آنکھیں جھکائے ہوئے نکل پڑیں گے خبروں سے جیسے پھیلی ہوئی ٹڈیاں۔ تو ایسے لگے گا جیسے بارش کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک چومٹیاں زمین سے نکل جاتی ہیں یا بہت ساری ٹڈیاں نکل آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے خبروں سے چڑ ایسے تیزی سے نکلیں گے۔ کبھی آپ نے وہ دیکھا ہے گرمی کے جو چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں گاربیج کے ڈبے میں، حالانکہ کوئی ان کو بیج نہیں ڈالتا، وہ خود ہی خود گرمی سے گاربیج میں پیدا ہو جاتے ہیں۔
تو قبروں سے سب ایسے ایسے نکلیں گے جیسے ایک کچرا خانے سے اتنے ساری چیزیں نکل آئیں، اور سب اپنی اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے اور ڈر کے مارے دوڑتے ہوئے نکل جا رہے ہوں گے، بھاگتے ہوئے۔ اب اس آیت پہ نا ایک سیکنڈ کو رک کے اپنے اوپر سیلف پہ دیکھیے کہ ہم نے بھی تو ایسی خبر سے اٹھنا ہے نا۔ ذرا سوچیں کہ ہم بھی اٹھ کے خبر سے جا رہے ہیں حشر کے میدان میں۔ اپنے آپ کو فیل کروائیے یہ چیز، کیونکہ یہ ہونا ہے، اللہ نے کہا یہ حقیقت ہے، یہ ہوئے گا۔ تو اب ان کو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا آسان دن نہیں ہے کہ ہم اس کو کھیلتے گزار دیں، وقت گزار دیں، اور جو ہے کوئی اس کو امپورٹنٹ نہیں دے۔ تو جو ڈرے گا، جو تھنک کرے گا، جو تیاری کرے گا، وہی کامیاب اور پیسفل ہوگا۔ اب آیت نمبر 8، دوڑتے جائیں گے اس پکارنے والے کے پاس، کہتے جائیں گے منکر یہ دن سخت ہے۔ اب یہ آج تو اللہ کے رسول جب اس دن ان کو اس خوفناک بات سے ڈراتے ہیں تو ان کو عجیب لگتا ہے اور ناممکن، ایسے سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ہوئے گا یہ، اور مذاق اڑاتے ہیں۔ مگر جب وہ دن آ جائے گا نہایت ہی وہ حسرت، مطلب ان کو اتنا افسوس ہوگا کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، اور جس دن وہ اس کو ہنسی مذاق سے اڑا دیا کرتے تھے، اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کتنی حقیقت ہے یہ بات جو وہ ہم کو ہمارے نبی بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنے والا بنا دیں۔ پاس کہتے تھے اور یہ دن بہت سخت ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا یہ ٹھٹا مذاق نہیں ہے، اس کو ہم نے ایسی اگنور نہیں کرنا، بہت تکلیف دے دینا، سخت دن ہوگا، اسپیشلی جو انکار کرتے ہیں، جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، ان کے لیے تو بہت۔ اب آیت نمبر 9، اس سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکے ہیں، سو جھوٹا کیا ہمارے بندے کو، اور بولے دیوانہ ہے، جھڑک دیا۔ اچھا، اب جو ہے اب یہاں سے جو ہے نا قوم کی واقعات اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے سنا رہے ہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ پریشر نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ نے بتا دیا قیامت آئے گی، اب اللہ کہتے ہیں اپنا برین یوز کرو، اب میں تم کو جو ہسٹری سنا رہا ہوں تو اس سے خود رزلٹ نکالو اور خود تیاری کرو۔ تو ہم کو یہ قوم کے تمام اسٹوری سنائی جائیں گی۔ سمجھیے ایک دنیا کی ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں، ہم جو ہیں اپنا ایک ٹرپ ہے، ورلڈ ٹرپ پہ جا رہے ہیں، ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ جگہ ڈفرینٹ قومیں آباد تھیں، تو دنیا کی سیر جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کا اگر تمہیں انجام سے بچنا ہے تو اس قرآن تمہیں کہہ رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اگر یہ تمام تم کو جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں ان میں آئیں گی قوموں کے عذاب کی، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس قرآن کی طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹرپ کی طرف۔ اب ہم جا رہے ہیں نمبر 1 جو ہمارا ٹریول ہے وہ فرسٹ، ہمارا جو پلین، سمجھیے ہم پلین میں جا رہے ہیں، امیجنیشن کیجئے۔ اب فرسٹ جو ہمارا لینڈنگ ہے وہ ہے نوح علیہ السلام کی جو کنٹری ہے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں کی ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم انجوائمنٹ کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم سیر و تفریح کر کے آ گئے، بلکہ ہم نے برین کو یوز کرنا ہے کہ دیکھو جس نے بھی اللہ کا انکار کیا اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ تو اس ویو کو لے کے ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی، سو جھوٹا کہا ہمارے بندے کو، بولا دیوانہ ہے، اور جھڑک دیا۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی ایسے نہیں ہیں، دیکھیں بہت سے پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے اپنے قوموں کو، اپنی امتوں کو جھنجھوڑا، مگر انہوں نے دیکھو اپنی نبی کے ساتھ کیسے کیا۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر یہ اہل قریش کر رہے ہیں تو آپ دل چھوٹا نہیں کیجیے۔ ہمارے لیے بھی لیسن ہے، جب آپ کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ آپ کو ایسا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، ہم کیا چیز ہے؟ جب نبیوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میں اور آپ تو بہت چھوٹی سی چیز ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی حجت سے کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ آپ دیکھیں یا کہہ رہے ہیں جھٹلایا نوح کی قوم نے جھوٹی اور سو جھوٹا کیا۔ اچھا ہاں، اس نے پہلے نوح کی قوم کو جھٹلا چکی، سو جھوٹا کہا ہمارے بندے کو۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے نوح کو، جو ہے نا کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں، اس ورڈ میں۔ تو انہوں نے اس میں یہ جو ان کی قوم تھی وہ عیش و عشرت میں پتہ ہے نا ڈوبی ہوئی تھی، لوگوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرا رہے تھے بیچارے، اس طرح دن رات ایک کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا 900 ایئرز، آلموسٹ 9.5 ایئرز وہ بیچارے یہی کرتے رہتے، اللہ کے دین پہ بلائے جا رہے تھے۔
دن رات انہوں نے ایک کر دیا. تو ان لوگوں کو یہ بہت بودر کرتی تھی یہ چیز نا کہ یہ کیا ہے. جب دیکھو ہمیں ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں تیاری کر لو, موت آنا ہے, مرنا ہے, آخرت کی تیاری کر لو. ان کو یہ چیز بودر کرتی تھی. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی آخر عذاب کیوں اور کدھر سے آئے گا. یہ جب دیکھو عذاب کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کو اتنا اللہ نے مال و دولت دیا ہے, اتنی رسپیکٹ ہے ان کی, تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے, تبھی تو اللہ نے ان کو اتنے اچھے طریقے سے رکھا ہے. تو اگر ہم مر بھی گئے تو ایسے ہی ہم جتنے اللہ نے ہم کو آج اتنا رسپیکٹ سے اور مال و دولت دے کے رکھا ہے تو ہمارے ساتھ وہاں بھی اتنی رسپیکٹ ہوگی. تو کہاں سے آئے گا عذاب؟ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی. تو حضرت نوح ان کو مسلسل ان کو آخرت سے بتاتے رہتے دیکھو ایک دن آنے والا ہے, یہ دن ختم ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑا دن آئے گا. تو آخرت کے عذاب سے بچنے کی نصیحتیں کرتے تھے. تو وہ بیزار آ جاتے تھے اور ان کو جھوٹا کہتے, دیوانہ کہنا شروع کر دیتے. کہتے تھے یہ کریزی آدمی ہے. جہاں حضرت نوح علیہ السلام آتے دیکھتے تھے وہ سر پہ ہی کپڑا ڈال لیتے تھے کہ اس نے آنا ہے اور اس نے پھر یہی باتیں کر لی ہیں کہ نماز پڑھ لو اور خبر کے عذاب سے بچو, دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ. تو وہ ان سے بھاگتے تھے. تو دن رات ان کو خالی بس عذاب ہی دکھائی دیتا. کہتے تھے یہ تو کریزی ہو گیا, یہ دن میں کہتا ہے عذاب آئے گا, رات میں کہتا ہے عذاب آئے گا, اور اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے, عذاب ہی اس کو دکھائی دیتا ہے. اس طرح وہ کیا کرتے تھے, اپنا فرسٹریشن بھی نکالتے تھے اور جو عوام تھی, جو قوم تھی, ان کو بھی حضرت نوح علیہ السلام سے دور کر دیتے تھے کہ یہ کریزی آدمی ہے, اس کی باتوں میں نہیں آؤ, اس کو تو بس ایک ہی بات نظر آتی کہ عذاب آ جائے گا. تو یہ رسول نہیں ہے, یہ کوئی ایک کریزی دیوانہ آدمی ہے جس کو بس عذاب ہی کرتا رہتا ہے. تو آیت نمبر 10 ہے, اسے پھر پکارا اس نے اپنے رب کو اور کہا میں عاجز آ گیا ہوں تو بدلہ ہے. یہ دعا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ کو انڈر لائن کرنا ہے نمبر 10 کو, تو آپ کر لیجئے, یہ دعا ہے. تو انہوں نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ لوگوں نے کیا فائنل کہا کہ ہم آپ کو مرڈر کر دیں گے, ہم آپ کو پتھروں سے سنسار کر دیں گے. جب اتنی بڑی انہوں نے دھمکی دے دی تو انہوں نے پھر اللہ کو پکارا. انہوں نے کہا یا اللہ, میرے اندر جتنا پوٹینشل تھا, میں جتنی کوشش کر سکتا تھا, میرے اللہ میں نے کوشش کی. وہ اس پر صرف میں جتنا کر سکتا تھا میں نے دن رات ان کو پکارا, مگر اللہ اب میری ہمت جو ہے نا وہ جواب دے چکی ہے. اب میرے اللہ اب آپ میری مدد کیجئے. مگر انہوں نے کی کوشش کی, میرے اندر اب طاقت نہیں ہے اللہ, اب آپ میری مدد کریں اور آپ ان کافروں کو میرے سے نمٹ لیں. اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کیجئے. تو اب یہاں پہ جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے, حالانکہ ایک الفاظ تھا یہ جو تھا نا, جب حضرت ان کی دیکھیں دعا کتنی چھوٹی سی, میں نے آپ کو انڈر لائن کری نا, بالکل چھوٹی سی ہے. تو ایک لفظ میں اللہ سے دعا مانگ لی انہوں نے, ہے نا, ایک لفظ میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگ لی, دل کی گہرائی سے نکلی. دیکھیے اللہ ہم کو لمبی چوڑی اتنی لمبی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر ہمارے اندر انٹینشن اچھی اور ہمارے اندر تڑپ ہے نا, تو دیکھیے 2 الفاظ کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر ہمارے اندر عاجزی ہے, ہمارے اندر دل سے بات نکلی ہوئی ہے, تو کیسے قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات کی, ربہ انی مغلوب فانتصر, کتنی چھوٹی سی بات کی کہ اے اللہ میں عاجز آ گیا ہوں, تو بدلہ لے لے. تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے بدلہ لیا. اب آگے آیت نمبر 11 اور 12. پھر ہم نے کھول دی آسمان کے دہانے, ٹوٹ کر برسنے والے پانی کے, اور زمین میں چشمہ بہا دیا, پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر, پھر ٹھہرا چکا تھا. اب جو ہے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی. اللہ ادھر دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے, ادھر اللہ کی انہوں نے قبول کر لی. اللہ نے اپنے بندے کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے, اور خوب دھڑ دھڑ بارش خوب برسی خوب اللہ کی جو ہے نا وہاں سے برسا. اور جو ہے جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا, بارش تو اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے, وہ اس کا سسٹم چینج ہو گیا اور وہ عذاب میں چینج ہو گیا. اللہ کی کائنات کا ٹوٹلی سسٹم چینج ہو گیا. اللہ جانتا ہے مگر کیا ہوتا ہے, مگر تمہاری حالت سے, مگر وہ چاہتا ہے کہ اور زمین سے بھی جو ہے نا پانی نکلنا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جب ہم انسان دعا کرتے ہیں نا, تو ہم کو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ
اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہم کو ضرورت ہے، ہمیں کیا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو، اس سے کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ سے، تو اللہ اور بندے کے درمیان یہ کنیکشن وائر ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے، کتنی چیزیں اس نے ہمیں بن مانگے دے دیا، کیا یہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا، مگر ہمارا کنیکشن کرنٹ جو ہے نا، پلگ ہم لگائیں گے تو اللہ سے ہمارا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی جو مدد کرتا ہے. تو یہ پانی بھی دیکھیے کیسے سمندر بن گیا جب اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ پانی بھی کس طرح اوپر سے نیچے سے ہو کے وہ لوگ ڈوب گئے. تو سب پانی ایک ہو گیا، کام پر ٹہر چکا تھا. اب آیت نمبر 13 اور 14، ہم نے نوح کو ایک تختوں والی، کیلوں والی کشتی پہ سوار کر دیا جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے جس کی قدر کی نہیں کی انہوں نے. اچھا، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ساری قوم آپ نے دیکھا کہ جو ہے طوفان میں ڈوب گئی ہے نا. جتنی قوم نوح تھی ساری کی ساری پانی میں ڈوب گئی، مگر جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے اس کو کیا ہے کہ چھوٹی سی جو تھی نا لکڑی کے تختوں والی، جسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ بچانا چاہے، وہ اتنے بڑے طوفان میں جو لکڑی تھی، تختوں سے میخیں ٹھوک کے بنائی گئی تھی بڑی کشتی، اصل چیز کس نے بچایا اس کشتی کو؟ اللہ نے بچایا. اللہ جس چیز پہ رحمت کرے تو وہ لکڑی بھی بچ جاتی ہے. ورنہ تو دیکھیے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، ٹائٹینک تھا، کتنا بڑا جہاز تھا، وہ ڈوب گیا. لیکن جب اللہ بچانے پہ آئے تو ایک معمولی سی چیز کو بھی اللہ بچا دیتا ہے. اور پھر آیت نمبر 14 میں اس میں کہا گیا تھا کہ جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کی طرف سے بدلہ لینے کو جس کی قدر نہ کی تھی. اچھا، اب یہ کتنی خاص اللہ کی نگرانی میں چلتی، کیونکہ جس قسم کا وہ اسٹرام تھا سمندر کا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ پانی زمین کے لیول سے اتنا ہائی ماؤنٹین کے لیول تک پانی پہنچ گیا تھا. یعنی کہ وہاں ایک اوشن بن گیا تھا. جہاں پہ ایک نارمل زمین تھی، وہاں اوشن کتنا ڈیپ ہوتا ہے، اتنا پانی نکلا تھا. تو اس میں جو یہ کشتی چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہے نا اسٹرام آتے تو کیسی لہریں اوپر آتی ہیں، نیچے آتا ہے، سمندر میں کتنے بڑے بڑے جہاز ڈراؤن ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشتی چل رہی تھی اس طوفان میں، یہ فوکس یہ اللہ کی اس میں تھی، نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں چل رہی تھی. اللہ اس کو اپنے نظروں میں ساتھ لیے چلا رہے تھے. اس کا جو تھا خصوصیات یہ تھی کہ اس میں جو تھے مزے سے وہ جو چل رہی تھی، صرف اللہ کے اس میں شکر گزار بندے تھے. اس میں کیا بات تھی؟ اس میں اللہ اپنی نظر کے سامنے چلا رہے تھے، اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے شکر گزار بندے تھے، فرما برداری تھی. تبھی اللہ نے ان کو اس بات سے بچایا تھا. اور کافروں کو جو وہاں پہ ڈراؤن ہو رہے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، یقیناً پانی ڈوبتے ڈوبتے تو سب دیکھ ہی رہتے نا کہ وہ شپ جا رہا اور ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں. تو ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ جس نوح کو تم نہیں مان کے دیتے تھے، جس نوح کو اللہ کے رسول کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا، یہ ان کے آنر میں آج دیکھو کہ وہ کتنے آرام سے بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور تمہارا انجام دیکھو کہ تم کہاں جا رہے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لیسن دیا کہ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو دیکھو، غور و فکر کرو. اب ہے آیت نمبر 15. اب آگے چلتے ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے اسے نشانی کے لیے رہنے دیا، پس کیا ہے کوئی سیکھنے والا. اب یہ ایک لیسن ہے. اگر کوئی اس سے لیسن لینا چاہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ کس طرح عذاب آیا، تو سوچو، غور و فکر کرو. اور پھر یقیناً ایک زمانے میں وہ جو کشتی تھی، جو بوٹ تھی، وہ یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اور شاید لوگ دیکھیں گے. ابھی فاؤنڈ نہیں ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں نظر آ گئی، کچھ کہتے ہیں نہیں آئی، واللہ عالم. یہ لوگ شاید آگے کے زمانے میں جا کے وہ اس کشتی کو بھی دیکھ لیں گے. آگے 16 ہے، پس کیسا رہا عذاب میرا اور ڈرانا میرا. اب اللہ نے کہا دیکھا
تمہاری سمجھ آئی کہ جس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اب تم نے دیکھا کہ ان کا حشر کیا ہوا، اور جس نے مان لیا اس کو بھی تم نے دیکھا کہ کتنا اچھا اس کا انجام ہوا۔ تو یہ ہمارا پہلا ٹرپ تھا، ہم یہاں رکے تھے اور ہم نے کیا دیکھا، اللہ نے ہم کو بتایا۔ اب ہم سے پوچھ رہے ہیں اچھا کچھ سمجھ آیا؟ پس دیکھا کیا لیسن لیا تم نے اس قوم سے؟ اب آپ سے مجھ سے سوال ہے کہ دیکھا کیا انجام ہوتا ہے؟ اب یہ آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر۔ اب یہ آیت آلموسٹ 4 ٹائم آئی ہے، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ہوئے گی کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، پھر ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ اب اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کو سمجھنا، جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کو اللہ نے ایک ان ایجوکیٹڈ ایجوکیٹڈ دونوں کے لیے آسان کر دیا۔ ہر طرح کی مثالیں ہیں، جو ایک ایجوکیٹڈ ہائی فائی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو بیچارے بالکل کوئی چیز نہیں پڑھے، ایک کلاس بھی اسکول نہیں گئے، ان کے لیے بھی یہ سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ اور حفظ کرنے کے لیے دیکھیے ہم کتنا دیکھتے ہیں، حفظ کرنے کے لیے ہزاروں چھوٹے بڑے لوگ اس کو حفظ کر رہے ہیں، 7 ایئرس کے بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ کتنی غیر معمولی ہے نا کتاب یہ، ایک کوئی کتاب کو اتنے اس سے ڈیٹیل سے کوئی حفظ نہیں کرتا۔ ہمارے ماشاءاللہ مسلمان بچے 6 ایئر 7 ایئرس کے بچے اس کو میمورائز کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری برین نہیں چاہیے ہوتا ہے، جو چاہتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کرا دیتا ہے۔ تو اب بتا رہے قرآن کی جو دیکھیں، اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، اس آیت کو جو میں کر رہی ہوں یہ 3 ٹائم مور اور آئے گی، تو اس کو ابھی سمجھ جائیں آپ لوگ۔ تو قرآن کی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، بلکہ ہمارے اندر جو اللہ نے ہمارے جو اندر فطرت رکھی ہے نا، ہماری عقل کے اندر اللہ نے جو علم ہم کو دیا ہے پہچاننے کے، جو خزانے رکھے ہیں، لیکن سب کچھ ہمارے اندر اللہ نے ڈال دیا، ہمارے برین میں بھی ہے، ہماری نیچر میں بھی ہے، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ ہم بالکل ہی غافل ہیں، ہم بس دنیا کے اتنے الوژن میں ہیں کہ ہم مین چیز پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو اس کو باہر نکال لو، اس کو سوچو، اس کی دعوت دے رہا ہے اللہ۔ رسول جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، وہ ایک دن ہو کر رہے گا۔ تمہارا نفس، تمہاری کائنات اس کی گواہ ہے، تمہاری جو نیچر ہے وہ بتا رہی ہے کہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے۔ غور کرو، سورج روز نکلتا ہے، روز غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے، مہینے بعد چلا جاتا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے بچہ پیدا ہوتا ہے، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، ایوری تھنگ بتا رہی ہے کہ سب کچھ ختم ہونا ہے۔ تو قرآن بھی اس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ رسولوں کی قوموں کی ہسٹری دیکھو کہ وہ گواہ ہیں کہ جس نے اللہ کا انکار کیا وہ ڈسٹرائے ہو گئے، مگر تم کو سمجھ نہیں آتے۔ تم جب تک کیا عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے، موت کا وقت نہیں آ جائے گا، کیا تب تم سمجھو گے، تب تم مانو گے؟ حالانکہ اللہ نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے قرآن کو کتنا ایزی کر دیا۔ پھر تم اس عظیم حکمت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ عذاب اپنے اوپر کیوں زبردستی اپنے اوپر عذاب کو لے کے آ جاتے ہو؟ یہ اللہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم کو کہ دیکھو اپنے ان باتوں سے عقل، کائنات کو، یونیورس کو دیکھو، علم دیکھو، دماغ دیکھو، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو زبردستی دوزخ میں لے جانے کے لیے تیاریاں کرتے ہو۔ اچھا، اب ہے آیت نمبر 17 ہو گیا۔ جھٹلایا عاد نے، پھر کیسا ہوا عذاب میرا کھڑکھڑانے والا۔ اچھا، اب یہاں پہ دوسری قوم، اب ہم آ رہے ہیں دوسری جگہ، ہم ٹریول کر کے جا رہے ہیں، ایک سٹی ہم نے دیکھ لیا، اب دوسری کنٹری کی طرف جا رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب سمود عاد کی قوم نے کیا کیا، دیکھو کہ جھٹلایا عاد نے، پھر کیسا ہوا عذاب میرا کھڑکھڑانے والا۔ جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور دیکھو انجام کیسا ہو گیا۔ ہم نے ان پر تند ہوا بھیجی، ایک نحوست کے دن وہ ہوا چلے گی، بہت ٹھنڈی یک ہوا بھیجی جو ان کو ختم کر کے ڈال دیا۔ اکھاڑ مارا لوگوں کو، گویا کہ وہ کھجور کی جڑیں کھڑی ہوئی تھی، ایسے ہو گئی۔ وہ لمبے لمبے لوگ تھے نا، کافی اولڈ ٹائم میں لمبے لمبے لوگ ہوتے تھے، تو ان کو ایسے اٹھا کے پھینک دیا جیسے وہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھے وہ لوگ، ایسے جیسے رول ہو رہے تھے، جیسے آپ لوگ دیتے نا وہ جو ہمارے جو لائٹیں لگی
ہوती ہیں پولز، اگر وہ زمینوں پہ گر جائیں اور ہوا ان کو لڑکاتی پھرے تو ایسا لگتا تھا وہ لوگ ایسے زمینوں پہ اتنی بڑی بڑی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی اور ہوا ان کو پھینک رہی تھی اٹھا اٹھا کے، استغفر اللہ، اکھاڑ مارا لوگوں کو گویا وہ کھجور کی جڑیں کٹی ہوئی، یعنی کہ جو پلانٹس جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان کو کٹے ہوئے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 21، پس کیسا ہوا عذاب میرا اور کھڑکھڑانا میرا، اور پھر کہا کہ کیسا تھا عذاب، دیکھا تم نے کیسا تھا، تم نے غور و فکر کیا، یہ ہمارے سے پوچھا جا رہا ہے، تم نے غور و فکر کیا، تم نے لیسن لیا عاد کی قوم سے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے، وہی والی آیت دوبارہ آ گئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب کیسا ہوا انجام اس کا جو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پس کوئی ہے سوچ و فکر غور و فکر کرنے والا؟ تو ابھی بھی وقت ہے، اصلاح کر لو، اس واقعے سے نصیحت لے لو، تاکہ تاکید کی جا رہی، دیکھیں وَلَقَدْ، دیکھیں نا، یہ واو ہوتا ہے، لام ہوتا ہے اور تحقیق، تینوں ورڈ جو ہے نا بہت پاورفل ورڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تینوں ورڈ کو کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ، تحقیق، ضرور، ہو کے رہنے والی ہے، اس پہ ابھی بھی نصیحت لے لو تم۔ کون کتنی نصیحت حاصل کرتا ہے؟ اپنی نصیحت، اپنی نیت کو خلوص کرو ہر وقت کے ساتھ۔ دیکھیے جیسے جیسے ہم ایج کے ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہماری برین، ہمارا ہر چیز نا میچیور ہو رہا ہوتا ہے، صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح جیسے جیسے ہمارا دماغ ہمارا اور میچیور ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کا لیول بھی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح غور و فکر میں بھی آگے بڑھو، دماغ لگاؤ، سوچو سمجھو، سمجھ نہ آئے تو اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب بھی وقت ہے، تم لوٹ آؤ اور غور و فکر کرو۔ اچھا، اب ہم اس کے بعد نیکسٹ ہمارا اب پھر ڈپارچر ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں نیکسٹ جگہ، کہہ رہے ہیں سمود نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ اب یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اب ہم ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں پھر کہنے لگی ہم میں سے ایک کہ آدمی اکیلا کیا ہم اس کے کہنے پہ چلیں گے؟ قوم تو ہم غلطی پہ ہیں اور دیوانگی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کیا رسول، کیا ہم جیسے آدمیوں میں کوئی رسول بھی آ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے جیسے لوگوں کو فالو کریں گے تو ہم دیوانے، ہم تو پاگل کہلائیں گے۔ آیت نمبر 25، کیا ہم سب میں سے اسی پر ہی نصیحت آئی ہے؟ کوئی نہیں، وہ جھوٹا ہے، بڑائی مارتا ہے۔ اور کیا اتنے رچ لوگ ہیں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کے یہ ایک عام انسان صالح ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو جو ان کو نبوت اور رسالت مل گئی؟ نہیں، بلکہ وہ تو ایک جھوٹا ہے اور شیخی خور ہے۔ آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، کوئی آپ کو ایسی ایسی باتیں کرے یہ جھوٹی ہے، یہ تو ہمیشہ ایسی غلط باتیں کرتی ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہو؟ ہمارے نبیوں نے ایسی ایسی باتیں صحیح ہیں۔ اب آیت نمبر 26، ان قریب جان لیں گے کل کون جھوٹا ہے شیخی باز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جو بولنا ہے بولو، بہت قریب ان کی موت ہے، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے، کون خالی باتیں بگاڑتا ہے۔ آیت نمبر 27، تحقیق ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی آزمائش کو ان کے لیے، پس دیکھتا رہا انہیں اور برداشت کر۔ اب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک اونٹنی مانگی تھی، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت جلد وہ اونٹنی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ کریں گے کہ یہ اپنے امتحان میں کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 28، اور سنا دے ان کو ان میں سے پانی کی بانٹ ہے، ہر باری پر نہ پہنچ جائے۔ اب ان کو صالح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی قوم کو اچھے سے بتا دیجئے کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پئیں گے، جس دن اس اونٹنی کی باری ہوگی کہ کوئی بھی نہ آئے۔ تو یہ صرف اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ اللہ جانچنا چاہتا تھا کہ میرے احکام پہ کتنے لوگ چلتے ہیں، کیونکہ وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی، ان کے جانوروں کو انتظار کرنا پڑتا تھا، چند دن تک انہوں نے انتظار کیا، بعد میں تو آپ کو پتہ ہی کہ انہوں نے کیا کام کیا۔ تو اسی طرح دیکھیے ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات چھوٹے چھوٹے ہمارے نا اسٹاپ سائن لگائے ہوئے، یہ نہیں کرنا، یوں جانا، پھر اسٹاپ سائن، ایسے نہیں کرنا، اچھا اسٹور جانا ہے، کیا کھانا ہے چیک کر لو، انگریڈینٹس دیکھ لو، کوئی جیلیٹن تو نہیں ہے، کوئی پورک کی چیز تو نہیں ہے۔ ہر جگہ ہم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم کو کیا پہننا ہے، ہم باہر نکل رہے ہیں، ہم کو کیا پہننا ہے، ہر جگہ ہمارے لیے بھی اللہ نے نا
حکم جاری کر کے رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کتنا اللہ کو فالو کرتے ہیں, کتنا اپنے ڈیزائرز کی خواہش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ان کا امتحان یہی ہو رہا تھا. تو آگے پھر ہوا کہ پھر انہوں نے اپنے رفیق کو پکارا, پھر اس نے ہاتھ چلایا, اور پھر کیسا ہوا میرا عذاب, میرا کھڑکھڑانا. پھر جب یہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے, انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بلایا. آدمی سے مطلب ان سب کا ڈیسیجن یہی تھا کہ اس اونٹنی کو اب ختم کر دو. اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی, اور جیسے ہی وہ بیچاری مری اونٹنی, اس کی ٹانگیں کاٹی, اللہ کا تو عذاب ان کے اوپر آ گیا. حالانکہ ان کو 3 دن کی مہلت میرے خیال سے دی گئی تھی, مگر انہوں نے معافی نہیں مانگی. اللہ کی نافرمانی انسان کو دیکھیے ہلاک کر دیتی ہے. اللہ نے کہا دیکھا تم نے, دیکھا ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی ہے نا, پھر کیسا ہوا میرا عذاب, میرا کھڑکھڑانا. ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیج دی, پس رہ گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کے کانٹوں کے مانند. تو اب اللہ کا جب آواز ایسی چنگھاڑ آئی تو وہ تو ایسے پڑے رہ گئے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کیا حال ہو گیا ہے, ڈیزرٹ میں آ گئے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں, کچرا پڑا ہوا ہے وہاں پہ. تو اللہ کی نافرمانی دیکھیے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے, دنیا میں بھی, آخرت کا تو ابھی عذاب باقی ہے, ایسا آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ, تم لوگوں نے یہاں کا ٹرپ کیا, تم نے یہاں کی قومیں دیکھی. کتنے لوگ جاتے ہیں نا, لوگ انجوائمنٹ کرنے, پکنک منانے جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ, اور لوگ میوزیم جاتے ہیں, ان کی پرانی بوسیدہ چیزیں دیکھ دیکھ کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے, کیا کوئی ہے پھر سوچنے والا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں ہم کو کہہ رہے ہیں کہ نصیحت بتاؤ, ہر طرح کی سہولت کی باتیں ہم نے اس قرآن میں رکھ دی. اب کوئی ہے اس کو, اس سے فائدہ اٹھانے والا, عبرت لینے والا, نصیحت لینے والا کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کروا رہے ہیں, تو آپ لوگ بھی غور و فکر کریں. پھر ہم کو یہاں پہ یہی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ذکر جو ہے نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ذکر کہتے ہیں کہ جب ہم باتیں بھول جاتے ہیں نا, ان کی یاد دہانی کرانے کے لیے. ہم کو انسان ہے, بھولنے کی عادت ہوتی ہے, تو قرآن میں جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے. نصیحت ہے, عبرت ہے, آگہی ہے, وارننگز ہیں, سارے معنی اس ذکر کے اندر آتے ہیں. تو یاد رکھنے کے لیے ایک پراپر طریقے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لو. جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا. مگر ہم نے اس سے کیا کیا کام کیا, دیکھیے بہت سارے ہم نے اس قرآن سے کام کیے ہیں, لیکن جو لینے والا کام تھا نصیحت, وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس سے جن بھوت بھگائے, ہم نے اپنی بیماریوں کے لیے اس سے خوب پڑھا, اس کو برکت کی کتاب سمجھی, ثواب کی کتاب سمجھی. مرنے والے کے ہم قرآن خوانیاں کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اپنے گھر میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں. ہر طرح سے ہم نے اس کو یوز کیا ہے, مگر جس مقصد کے لیے یہ آئی تھی کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے, اپنے جو برائیاں ہیں ان کو نکالنا ہے, جنت والا پرسن بننا ہے, وہ ہم نے اب تک نہیں کیا اس کو. تو انسان کو جو ہے, انسان دیکھیے اس کو کتنا رٹ لے, اس کتاب کے ورڈ ٹو ورڈ کو رٹ لے, اس کی گرامر پڑھ لے, اس کو جو ہے حفظ کر لے. یاد رکھیے اصل چیز اس کا جو فروٹ ہے قرآن کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو, ہمارے اندر جو ہے اس پہ عمل کرنے والی چیز پیدا ہو, تب ہم جا کے پڑھیں گے. ہم لوگ کس کو بولتے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں؟ وہ جو ڈگری والے ہوتے ہیں, جن کے پاس PhD کی ڈگری ہے, جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے. مگر قرآن اس کو عالم کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, چاہے وہ ایک کلاس بھی نہیں پڑھا ہوا ہو. اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کے اپنے برائیوں کو, گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کہتا ہے یہ ہے عالم. تو قرآن کا عالم, حافظ, تفسیر, اس کے اندر اگر ڈر نہیں ہو, کتنا بڑا عالم ہو, کتنا بڑا اسکالر ہو, کتنا آپ لوگ پورا, ہم لوگ اس کو لفظ ٹو لفظ اس کو یاد کر لیں, اس کو میمورائز کر لیں, لیکن اگر ہم نے قرآن پڑھ کے اپنے اندر ڈر پیدا نہیں کیا, اپنے اندر ہم اللہ کے آگے نہیں جھکے, تو اللہ کہتا ہے فضول ہے, کیا فائدہ, یہ بک تو ایک بک ہے, بس تم نے جو پرپس تھا تم نے وہی پورا نہیں کیا. اس کو 23 ایئرز میں اس کو ہم نے نازل کیا, تھوڑا تھوڑا یاد دہانی کرنے کے لیے. اگر ہم بھی اس کو پوری زندگی اس کو پڑھتے رہیں تو ہمارے لیے بھی کیا ہوگی, یہ ایک یاد
یاد دہانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہے اس کو سمجھنے والا۔ قرآن کی باتیں ایسے نہیں ہیں دیکھیے کہ ہم ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کوئی ہے اس کتاب پہ غور کرنے والا۔ اب ہمارا ٹرپ لوط علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھر برسائے والی آندھی پڑی، اور سو لوط کے گھر کے اور ان کے ہم نے بچا دیا، اور پھر پچھلی رات نے اپنے فضل سے ہم نے یوں ہی بدلہ دیتے ہیں اسے جو حق پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ لوط علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوط کی قوم کو ہم نے ڈر سنانے والوں کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام آئے، ان کی قوم، آپ کو پتہ نا لوط عمل جو تھا وہاں پہ آئے، ان کو ڈر سنایا، ہم نے ان پر پتھر برسائے والی آندھی، اور وہ سو لوط کے گھر والے ان سے ہم نے ان کو بچا دیا۔ حالانکہ کتنی غضبناک ان پہ پتہ ہے 3-4 عذاب بیک وقت ایک ساتھ ان کے پہ 3-4 عذاب آئے تھے۔ تو ان پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو زمین تھی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو اتنے خطرناک مرحلے سے جو وہ گزرے تھے، تو کہہ رہے پچھلی رات سے وہ اپنے فضل سے ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں اور جو حق پہ ہوتا ہے۔ تو جو لوط علیہ السلام تھے اور ان کے گھر والے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا پچھلی رات سے اپنے فضل سے۔ تو اتنے ڈینجرس عذاب سے، اتنے خطرناک عذاب سے بچ جانا معمولی بات نہیں ہوتی، صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے جو اللہ بچ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، ارے فلاں بال بچ گیا، سامنے سے ٹرک آ رہی تھی، پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی، بال بچ گیا۔ یہ بال کون بچا لیتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے، اللہ بچاتا ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے نادیہ اور عمران ایک گاڑی میں جا رہے تھے، مجھے یاد ہے ان لوگوں کا بہت بیڈلی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کس نے بچایا؟ اتنے خوفناک اس فری وے سے جو یہ لوگ بچے تھے، اللہ نے ان کو بچایا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پہ، تبھی یہ بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر سے بھی اللہ کے دیکھیے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے شکر گزار بندے تھے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی شکر گزاری تھی کہ ہم نے اپنے فضل سے ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں، شکر جو حق پر ہوتا ہے، اور وہ انہیں ہماری پکڑ سے ڈرا چکا تھا، پھر ٹھکرانے لگے، ڈرانے لگے۔ تو شکر گزاری اگر ہم ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ بھی ہم کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ تو پھر یہ لوگ جو تھے اور اس سے اس کے مہمانوں کو لینے آگے، پھر بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرنا۔ اب ان کی قوم جو تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ہے اپنا وہ آ گئے ہیں، فرشتے آئے ہوئے ہیں، ہے نا، تو فٹافٹ بھاگ کے آئے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کی بتائی جا رہی ہے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہے۔ ان کو بار بار لوط علیہ السلام ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، مگر وہ اپنی ہٹ دھرمی میں آئے اور اپنے آپ پہ خود عذاب لایا۔ اور ان کی جو آنکھیں تھیں، ان کی آنکھوں کی حیا ختم ہو چکی تھی، ان کے اندر اتنی فطرت ان کی ختم ہو چکی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اندھے بہرے تو تم لوگ ویسے ہی ہو گئے ہو، آنکھیں رکھ کے تمہیں نظر نہیں آتا، کان رکھ کے تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ اب حقیقت میں اللہ نے ان کی آنکھوں کو، ان کی بینائی کو چھین لیا، آنکھیں مٹا دی، اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب چکھو، تمہاری جو حرکتیں تھیں تم نے خود اپنی حرکتوں سے ایسے کیا اب ہے۔ اور صبح سویرے اس پر عذاب پڑا اور ٹھہرا چکا تھا۔ اب جب صبح ہوئی اس کے اوپر عذاب آیا، اور اللہ نے یہ چیز کہہ دیا تھا کہ یہ عذاب آئے گا۔ تو دیکھیں ایک عذاب جو وارننگ طور پہ آتا ہے نا، جیسے اب ہم لوگ بھی فیل کرتے ہیں ارتھ کو ایک آتا ہے نا، ہم لوگ تھوڑا سا یوں جھولتے ہیں، کبھی کہیں تھوڑا زیادہ بھی آ جاتا ہے، وہ ایک وارننگ سائن ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، تو یہ وارننگ سائن میں کیا ہوتا ہے، اس میں مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے اب لاس اینجلس میں آئے گا تو اس میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو وارننگز آتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے، ان سے جو ہے مومن ایک لیسن لیتا ہے،
اور اس کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، گناہوں سے کو چھوڑ دیتا ہے۔ مگر جو کافر ہوتا ہے نا، وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو مدر نیچر ہے، یہ تو یہاں فلاں پٹی لگی ہوئی ہے، لائن ہے ارتھ کوئک کی، یہ تو ہونا ہوتا ہے، اسی طرح ویدرز چینج ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسری سرکشی میں لے جاتا ہے۔ مگر مومن جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا شکر، یہ فائنل نہیں آیا، ہم اس میں مر سکتے تھے، ہماری زندگی ختم ہو سکتی تھی، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں زندگی دی، اب اور ہم اللہ کے اچھے کام کریں گے۔ تو ڈفرنس دونوں کا آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے، اور پھر دوسرا عذاب کون سا ہوتا ہے؟ جب رسول اس قوم میں ہوتے ہیں تو اس پہ عذاب آتا ہے، اور اس وقت جب عذاب آتا ہے کوئی بھی نہیں بچتا۔ جس طرح ہم نے ہر قوم میں دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر قوم پہ عذاب آتا ہے اور وہ لوگ ختم ہو گئے جب رسول ہوتے تھے۔ اور اسی طرح جنگ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو قریش کے بڑے بڑے 70 لیڈرز مارے گئے تھے۔ اب آیت نمبر 40، اور پھر یہاں بچہ رہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یہ وہی والی آیت جو میں نے 2-3 دفعہ آپ کو ایکسپلین کر دی ہے، اس کی ایکسپلینیشن اپنے دماغ میں لے کے آ جاؤ۔ یہ پوچھا جا رہا ہے اے اہل مکہ، کیا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، اب بھی تمہاری عقل میں نہیں آتا، غور و فکر، نہیں سوری میں مس کر دی ہوں کیا، نہیں ہاں صحیح آ رہی ہوں، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں اتنا سمجھایا جا رہا ہے مگر تم پھر بھی اکڑے بیٹھے ہوئے ہو۔ اب آیت نمبر آگے 41، اور فرعون، اور البتہ فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے پہنچے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کا ذکر ہے، اور یہاں پہ کون آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ فرعون والوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو اور جو ان کا معجزے تھے، عصا تھا اور بھی بہت سارے معجزے جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے تھے، وہ سارے انہوں نے جھٹلا دیے، اور ہم نے انہیں پکڑا زبردست۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے غرق کر دیا تھا، اللہ نے ان کو سمندر میں پھینک دیا تھا نا۔ اب آگے یہاں تک جو تھا تمام نبیوں کی باتیں بتائی جا رہی تھیں، اور بتایا جا رہا تھا کہ ان سے سبق سیکھو، اپنی عقل کو جھنجھوڑو، قرآن کی طرف آؤ، ان عبرت سے جو لیسن ہے وہ لو۔ اب آیت نمبر 43، اب تم میں جو منکر ہیں کیا ان سب سے بہتر ہیں؟ اب بتا رہے، اب پوچھ رہے رسول اللہ بتاؤ، تم نے جو اتنی ساری اسٹوریاں سنی ہیں، کیسے کیسے انکار کرنے والے تھے، اب جو تمہارے پاس اہل قریش ہیں اس وقت، کیا یہ والے جو ہیں ان کی قوم کیا ان سے طاقتور ہے؟ جو عاد اور سمود اور فرعون اور نوح کی جو قومیں تھیں، اپنے وقت کی ہائی فائی ٹیکنالوجی رکھنے والی قومیں تھیں، ایسے نہیں تھیں، بڑی ٹیکنالوجی تھی ان کی، تو یہ اتنی اعلیٰ ترین قومیں نہیں بچ سکیں، تو کیا اہل قریش تم ان سے زیادہ ہو؟ اب تم میں سے جو منکر ہے کیا ان سب سے بہتر ہے؟ تمہارے لیے معافی نامہ ہے کتاب میں؟ اچھا اگر ایسی بات نہیں تو کہ تم نے کیا تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی کوئی گارنٹی آئی ہوئی ہے کہ تم جو چاہے کرتے رہو اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ کیا ایسا کچھ لکھا ہوا ہے تمہارے پاس؟ تو اللہ جو کہتے ہیں اللہ ایسے عذاب نہیں دیتا، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھو میں ایسے عذاب نہیں دیتا، بلکہ بھرپور موقع دیتا ہوں علم کے ساتھ، بلکہ تم ہی اپنی لا علمی میں تم رہنا چاہتے ہو، تم ضد پہ اڑ جاتے ہو، تو تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو بار بار اللہ ہم سب کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اب آیت نمبر 44 ہے، کیا کہتے ہیں ہم سب کا مجمع ہے بدلہ لینے والا؟ کیا کہتے ہیں ہم اکٹھا ہیں غالب رہنے والے؟ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مر جائیں گے تو کیا ہم سب کو ہم لوگ جو ہے نا، یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ اکٹھے ہیں غالب ہے، ہم لوگ کی جو گروپ ہے نا، ہم لوگ جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے، ہم لوگ بہت کامیاب ہیں، ہم بہت بڑی جماعت ہے، ہمارا بہت بڑا گروپ ہے، اب ان قریب شکست کھائیں گے یہ جماعت اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم بڑے گروپ ہیں، ہمارا بڑا پاورفل آرمی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے شکست دے گا ان کو مسلمانوں سے کہ یہ خوب بھاگیں گے، اور جنگ بدر میں یہ بھاگے تھے۔ اب آیت نمبر 46، قیامت بلکہ قیامت وعدے کا وقت ہے، اس کا اور قیامت زیادہ مصیبت والی ہے، زیادہ کڑوی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جو ابھی رسول کا انکار کرتے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، ایسے گمراہ لوگ اپنی دھن میں بس جیسے نا پاگل ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں کہ قیامت جیسی چیز آنے والی ہے، قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے زیادہ بڑی مصیبت کا دن کوئی نہیں ہوگا، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کہے جا رہے ہیں۔
47 ہے، تحقیق گناہگار غلطی پہ ہیں اور پاگل ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو بھی ہیں جو رسول کا انکار کر رہے ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، ایسے گمراہ لوگ جو ہے نا وہ صرف خود پاگل ہو رہے ہیں، وہ اپنی دھن میں ہی ہیں. تو انہوں نے کچھ نہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے. آگے ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. آگے 48 ہے، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں، اپنے منہوں کے بل چکھو مزہ ہے آگ کا. اب ان کو جس سے آگ سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس دن آگ سے ان کی آنکھ کھلے گی. آج تو ان کو سمجھا کے ہمارے نبی تھک رہے ہیں، مگر جب وہ آگ میں پھینکے جائیں گے نا، جس دن گھسیٹے جائیں گے، یعنی کہ ان کو گھسیٹ کے لے جائے. دیکھیں کوئی آپ کو کوئی پیچھے سے دھکا دے دے، آپ کو کتنی ناراضگی آتی ہے نا. ان کو گھسیٹ کے لے کے جائے گا. انسلٹ کی بات ہے. جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے منہوں کے بل، اور یہ بہت ہی ڈس رسپیکٹ ہوگا کہ ان کے پیشانی کے بال پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا، اور منہوں کے بل چکھو مزہ آگ کا. یعنی کہ اب آگ میں پھینک دیا جائے گا کہ جو تمہارا غرور تھا، تمہارا تکبر تھا، ایک حقیقی، یعنی کہ تم ایک حقیقت بات کو تمہارے سامنے رسول آئے تمہیں بار بار بتائے، تمہارے غرور نے اس دن کی حقیقت کا انکار کیا، تو آج تمہارے اوپر آگ، اب تم چکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے. تحقیق ہم ہر چیز پیدا کیا ہم نے اپنے ساتھ خاص اندازے سے. اب یقین جانو یہ جتنی بھی باتیں تم کو بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آ کر رہے گی، رہی یہ بات کہ کیوں نہیں آ جاتی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر وقت اللہ کا پاس ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک پلاننگ کے تحت کام ہو رہی ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گی. یہ ساری باتیں ہو کر رہیں گی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کا پلان ہے، کون سا چیز کون سے ٹائمنگز میں ہونا ہے اللہ کو پتہ ہے. یہ سب ہونے سے پہلے سب موجود ہے، اللہ کی سب کتاب میں جو نا لکھا ہوا ہے. تحقیق ہر چیز پیدا کیا ہم نے اسے ساتھ ایک اندازے میں. ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہے، جیسے نگاہ کی ایک پلک جھپکتی. تو اللہ کے پاس ہر چیز یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے. تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں تم کو، وہ فوراً نہیں پکڑتا، تاکہ تم کو تھوڑا ٹائم دے رہا ہے، تاکہ عذاب کی جو تم جلدی مچا رہے ہو نا، کب آئے گا کب آئے گا، اللہ چاہے تو ابھی کن فیکون ابھی کر دے اللہ تعالیٰ. اللہ کو کوئی دیر نہیں لگتی، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں وقت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ہر ایک انسان کو وقت دے رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں وقت پکڑتا کہ تم عقل کو مرنے کے بعد تم اللہ سے شکوے شکایت نہ کرو. تم یہ نہ کہو اللہ ہمیں تم زندگی دیتے، ہم یوں کرتے ہم یوں کرتے. تمہیں پورے طریقے سے اپرچونیٹی مل رہی ہے. جس کے اندر خیر ہے، جس کے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ ہے، وہ خوب اچھے سے جلدی اپنے لیے نیکیاں کما رہے. اور جس کے اندر گناہ کرنے کی لذت ہے، وہ خوب اپنے لیے گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائے اور اپنے لیے عذاب کو اکٹھا کر لے. تو ہم تمہیں صرف اور صرف ٹائم لیمٹ دے رہے ہیں کہ تاکہ تم ہم سے کل کچھ کہہ نہ سکو، تاکہ حجت پوری ہو جائے. اور ہمارا کام تو یہی ہے، ایک دم کی بات جیسے نگاہ کی ایک چھپکے، جب ہم چاہیں گے تو پلک جھپکتے میں آ جائے گی. اب ہے 51 آیت، اور ہم تمہارے ساتھ والوں کو برباد کر چکے ہیں. پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تم کیا چیز ہو. تمہارے ارد گرد جتنے بھی قومیں تھیں، تمہارے جو کنٹریز تھے، تم یہاں رہ رہے ہو مکہ میں، تمہارے سراؤنڈنگ میں جتنے کنٹریز تھے، تم نے خوب ٹریول کرتے ہو، تم بزنس ٹرپ کرتے ہو، تم آتے جاتے رہتے. تم نے دیکھا ہے کہ تم سے زیادہ پاورفل سپر پاورز کو ہم نے ختم کر دیا. تو کیا تم کو عقل نہیں آتی کہ تم کو پتہ ہے جو چیز انہوں نے کی، ان کے واقعوں پر دیکھ، اور ہر چیز کے ساتھ ہی تمہارے برباد کر کے، اور ہم تمہارے ساتھ والوں کو برباد کر چکے ہیں. جو پھر تو تم سوچتے نہیں کہ تم کس طرح وہ برباد ہوگے، تم بھی ہو جاؤ گے. 52 آیت ہے، اور جو چیز انہوں نے کی ہے وہ واقعہ، اور جو چیز کہ انہوں نے کی اس کو ورقوں میں ہے، ہر چھوٹا اور ہر بڑا پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو عمل کر رہے ہو، جو زبان سے بات نکالتے ہو، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. ایک سیکنڈ کی مووی بن رہی ہے، ایک سیکنڈ جو تم منہ سے بیان کرتے ہو، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو. اب آیت نمبر 54،
تحقیق احتیاط کرنے والے نیچے باغوں میں ہوں گے۔ اچھا، اب تمام صورت جو آپ نے دیکھی، ہم نے پورے ڈراوے پڑھے ہیں نا، یہی تھا نا، مسلسل ڈراوے ہی ڈراوے تھے۔ اب آخری 2 آیتوں میں اب اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، آخر میں آیت میں خوشخبری، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے قیامت آنے، موت کے لیے، اللہ جب چاہے کر سکتا ہے نا، مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں کہ کرو۔ اب ان کی بات ہے، یہ ان کے بارے میں تمام صورت تھی جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کو نہیں ماننا چاہتے اور کفر پہ اڑے ہوئے۔ اب آخری 2 آیات میں ان کا ذکر ہے جو نبیوں کی بات سنتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ ان کا کیا ان کو انعامات ملیں گے؟ جو لوگ ڈرنے والے ہیں باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، ان کی خوشخبریاں ان کو سنائی گئی ہیں کہ تم لوگ بہترین گارڈنز میں ہوں گے جہاں خوب ساری بیوٹیفل لیکس ہوں گی، اتنا گرینری، اتنا لش گرین، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم دنیا کی ہی سوئٹزرلینڈ اور یہاں ادھر کی اتنے خوبصورت گارڈنز دیکھتے ہیں، اتنا کلاؤڈی ہوتا ہے تو اور بیوٹیفل بن جاتا ہے وہ۔ تو یہ تو بیوٹی کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے، اصل تو تم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہاں خوبصورتی بنا کے رکھی ہے۔ مگر اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر کے یوں اللہ اللہ ایسے نہیں، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں کرنا ہے، تو جیسے ہم بڑوں کا ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ امی نے منع کیا ہم نہیں جائیں گے، ہے نا، یہ کیا ہے؟ امی سے ڈرنا نہیں، امی کا لو کا ریسپیکٹ ہے نا، کہ امی نے کہا تھا کہ نہیں جانا تو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو ایک بات بتائی تو ہمیں لسن کرنا ہے۔ تو ہمارے اللہ بھی بہت بڑے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں ہم سے۔ آج جو کچھ بھی فیسلٹیز ہے، آپ جو کچھ بھی ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے نا۔ یہ تمام جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس جو بھی لگژری ہے، کس نے دے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ ذریعے بناتا ہے، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ تو خود نہیں آتے، ماں باپ بہن بھائی کو ذریعہ بنائے۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ ان کو بہت اچھے گارڈنز اور ریورز میں رکھے گا، اور سچی بیٹھک ہے بیٹھنے اس بادشاہ کے نزدیک جس کا سب سے بڑا قبضہ ہے۔ سب سے بہترین چیز، سب سے پیاری چیز جو اس دن ہوگی، اس کی حقیقی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ سپر پاور، اللہ یہ نہیں کہ دنیا کے کنگ کی اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرح نہیں، بلکہ وہ دنیا اور آسمان اور جانے کتنی کائنات ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ اور وہ اتنی ٹرو بات ہے، اتنی سچی بات ہے کہ اس اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، ہم اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اوہ سوچئے کتنا زبردست ہوگا۔ تو متقی لوگوں کو اللہ سے ملاقات ہوگی، مہمان کی طرح داخل ہوں گے، کتنا اچھا۔ دیکھیے جیسے ڈرائنگ روم ہوتا ہے نا، ہم لوگ ڈرائنگ روم میں اچھا فرنیچر سیٹ کر کے رکھتے ہیں، اچھا کارپیٹ کرٹنز لگاتے ہیں، کیوں؟ مہمان کی رسپیکٹ کے لیے، ان کے لیے اتنی اچھی کراکری نکالتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مہمان ہیں، ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں کہ مہمان آیا۔ تو ہم اللہ کے مہمان ہوں گے۔ سوچئے دنیا اور آخرت کہ جو پورا کنٹرول جس پہ رکھتا ہے، پوری کائنات کا کنٹرولر کے ہم مہمان ہوئیں گے۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے کیا شرط رکھا ہے؟ اللہ کے تقوی گزار بنو۔ آج اگر ہم کوئی بڑے سے بڑے لوگوں کا انویٹیشن آ جائے، ہوٹلز میں دعوت آ جائے، یا بڑے ہم کو ہمارا پرائم منسٹر یا ہمارا صدر ہمیں بلائے، تو ہم تو کتنے خوشی سے پاگل ہو جائیں۔ وائٹ ہاؤس کے آپ ڈنر ٹیبل دیکھیں تو کتنا بڑا، کیا کیا مزے کے ڈشز ہوتے ہیں۔ ہم عام ہوٹلز میں چل جائیں، بفے کے ٹائم پہ کتنے سارے ڈشز ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر وہاں پہ جب ہم اللہ کے ہم ملاقات کریں گے، ہم اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ہم کو انویٹیشن دے گا، ہم جب اس میں داخل ہوئیں گے، وہاں ہمارے بیٹھنے کا انتظام ہوگا، بہترین بیٹھنے کا انتظام ہوگا۔ دنیا میں تو دیکھیے آپ چھوٹا سے بھی امپریس ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، مگر وہاں صرف سچے لوگ داخل ہوں گے، جو سچ اور حق بات کرتے ہوں گے وہ داخل ہوں گے۔ اور دیکھیے اللہ کا جو قرب، اللہ کی ملاقات جو ہوگی نا، جنت کو جنت جو بنائے گا وہ اللہ کی ملاقات سے جنت بنے گی۔ ورنہ تو دیکھیے وہ ایک گارڈن ہے، ایک گارڈن ہے،
اگر اللہ کو آپ سائڈ پہ کر دو تو وہ کیا ہے، وہ صرف گارڈن ہی ہوگا، کتنا گارڈن سے خوش ہو جائیں گے۔ جو جنت کو جنت بنائے گی وہ ہوگی اللہ سے ملاقات، جو وہ اللہ جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، ہمارا اللہ ہمیں پیدا کرنے والا، اس اللہ سے اس دن ہماری ملاقات ہوگی، اس جو پورے جہاں کا بڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اس جنت بھری زندگی میں دے۔ اس کے لیے ہمیں سچا ہونا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔